یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے ہمزاد کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ اس کہانی کو شروع سے سن سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ پھر اسی دن دوپہر کے بعد مجھے ہمزاد نے بتایا کہ جبار نے ملٹری حکام کے ایما پر اپنے ہمزاد کے ذریعے مجھے تلاش کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ شام ہوتے ہوتے میں نے ہمزاد سے ایک اور بری خبر سنی۔ اس نے مجھے بتایا کہ خفیہ تنظیم کے کئی اہم افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں اور یہ سب کچھ جبار کے ہمزاد کی مدد سے کیا گیا ہے۔ جبار اب پوری طرح انگریزوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا۔ اب کچھ میرے کرنے کی باری تھی۔ میں ہر قیمت پر ان لوگوں کی رہائی چاہتا تھا۔ یہ تمام معلومات ہمزاد نے میرے قریب رہتے ہوئے اپنی پراسرار قوتوں کو بروئے کار لا کر فراہم کی تھی۔ وہ میرے ساتھ رہنے کے باوجود حالات سے پوری طرح خود کو باخبر رکھنا چاہتا تھا اور مجھے بھی باخبر رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ میں اسے بتا چکا تھا کہ میرا ارادہ خفیہ تنظیم کے لوگوں کی مدد کرنے کا ہے۔ اب ہمزاد کی ذمہ داریاں پہلے سے کچھ اور بڑھ گئی تھیں، اس لیے اس نے مجھے بروقت حالات سے مطلع کر دیا تھا۔ حالانکہ ابھی خفیہ تنظیم کا کوئی بھی نمائندہ مجھ سے نہیں مل پایا تھا، مگر میں اپنے طور پر ایک فیصلہ کر چکا تھا اور اب اس پر میں نے عمل بھی شروع کر دیا تھا۔ یہ صورتحال بہت نازک تھی کہ خفیہ تنظیم کے افراد حکام کی نظر میں آتے جا رہے تھے۔ نہ صرف نظر میں آتے جا رہے تھے بلکہ ان میں سے کچھ کو گرفتار بھی کیا جا چکا تھا۔ فی الحال ان کے لیے میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ ان ملٹری کے سخت پہروں کے باوجود وہاں سے انہیں فرار کرا دوں جہاں انہیں قید رکھا گیا ہے، کیونکہ اس طرح ان کی زندگیاں خطرے میں تھیں۔ یہی سب کچھ سوچ کر میں نے ہمزاد کو حکم دیا۔ حالات کچھ پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ میری سمجھ میں فی الحال صرف یہی آیا کہ جو لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں انہیں کسی طرح بچا لیا جائے، ورنہ ان کی زندگیاں خطرے میں پڑنے کا احتمال ہے۔ انگریز درندے انہیں کسی بھی حال میں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم فوراً روانہ ہو جاؤ اور جس قدر جلد ممکن ہو ان تمام لوگوں کو وہاں سے فرار کرا دو۔ ہمزاد کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک بگڑے ہوئے حالات پہ غور کرتا رہا۔ ہمزاد کی غیر موجودگی میں مجھے ایک اندیشہ یہ بھی تھا کہ کہیں اس وقت دوبارہ جبار اپنے ہمزاد کو میری تلاش پر نہ لگا دے۔ اس طرح میری یہ پناہ گاہ بھی غیر محفوظ ہو سکتی تھی۔ اس لیے میں ہمزاد کے لوٹنے تک سخت مضطرب رہا۔ اس دوران کئی بار میرا دل چاہا کہ میں اپنے تصور کی قوت کو بروئے کار لا کر جبار کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ احتیاط کے پیش نظر میں اپنے اس ارادے سے باز رہا، لیکن میں نے اپنی چشم تصور سے تنظیم کے افراد کی رہائی کا پورا منظر دیکھا۔ ہمزاد کے روانہ ہونے کے کچھ دیر بعد ہی میں اپنے تصور کی قوت کو بروئے کار لا چکا تھا۔ میں نے ہمزاد کو ایک انگریز کی طرف جھپٹتے دیکھا جس کے ہاتھ میں چمڑے کا ہنٹر تھا اور وہ اپنے ہنٹر کو سامنے دو ستونوں کے درمیان جکڑے ہوئے ایک بے بس نوجوان کو مارنے کے لیے بلند کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ انگریز کا ہاتھ اٹھا کا اٹھا رہ گیا۔ اب وہ اپنے ہاتھ کو نیچے گرانے سے قاصر تھا، پھر اس کے ہاتھ سے ہنٹر چھوٹ کر دور جا گرا۔ تنگ و تاریک سے کمرے کا منظر بہت بھیانک تھا۔ سامنے والی دیوار پر تھوڑے فاصلے سے 7 نوجوان لٹکے ہوئے تھے۔ ان کے دونوں ہاتھوں کو رسی سے جکڑ کر انہیں دیوار میں لگے ہوئے بڑے بڑے آہنی ہکوں سے لٹکا دیا گیا تھا اور ان کے پیروں پر ان کے پیر بھی رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ ان کے جسموں پر جگہ جگہ سے کھال ادھڑ گئی تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ کمرے میں اس وقت صرف 2 انگریز افسران اور ایک ہندوستانی نظر آ رہا تھا۔ ہندوستانی کے ماتھے کا ٹیکا اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ وہ ہندو ہے۔
تینوں کے ہاتھوں میں چمڑے کے ہنٹر تھے. وہ تینوں شاید انہیں مارتے مارتے تھک چکے تھے. یہ کام شاید وہ اپنے ماتحتوں سے بھی لے سکتے تھے، مگر کوئی اہم اور خاص بات معلوم کرنے کے چکر میں وہ خود ان مظلوموں کے لیے عذاب بنے ہوئے تھے. جیسے ہی انگریز افسر کے ہاتھ سے ہنٹر چھوٹ کر دور گرا، ہندوستانی اسے اٹھانے کے لیے لپکا، لیکن جب وہ ہنٹر اٹھانے کے لیے جھکا تو چیخ مار کر اوندھے منہ جا گرا. اس کی پشت پر پڑنے والی حمزاد کی نادیدہ لات اتنی ہی بھرپور تھی. دوسرا انگریز افسر بھی اب حمزاد سے محفوظ نہیں رہا تھا. اس کا ہنٹر بھی ایک جھٹکے کے ساتھ اس کے ہاتھ سے نکلا اور پہلے افسر کے منہ پر پڑا. تینوں کو حمزاد نے مار مار کر ادھموا کر دیا. اس کمرے سے کچھ دور ذرا فاصلے پر موجود دوسرے افسران نے غالباً اس طرف اس لیے کوئی توجہ نہیں دی کہ وہ بہت دیر تک کمرے سے آنے والی چیخ و پکار سن رہے تھے. وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ شور قیدیوں کی آہ و بکا کا ہے. پھر ان کے وہاں نہ پہنچنے کی دوسری وجہ بعد میں مجھے حمزاد سے یہ معلوم ہوئی کہ افسران کا حکم تھا جب تک انہیں کمرے میں طلب نہ کیا جائے وہاں داخل نہ ہو. یہ اذیت خانہ ملٹری ہیڈ کوارٹر کی پشت کی دیوار کے ساتھ بنا ہوا تھا. میرے دیکھتے ہی دیکھتے حمزاد نے ان تمام جوانوں کو آزاد کر دیا. وہ سبھی نوجوان یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر ششدر رہ گئے کہ خود بخود اس کمرے کی پشت کی دیوار میں ایک بڑا سا خلا پیدا ہوتا جا رہا تھا. پھر اس خلا میں اتنی گنجائش پیدا ہو گئی کہ وہ اس سے گزر کر باہر نکل سکتے تھے. دونوں انگریز افسران اور ایک ہندو افسر جو تقریباً نیم بے ہوش تھے، انہوں نے گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا تھا. کمرے سے نکل کر چار دیواری پر چڑھنا ان کے لیے کوئی ایسا مشکل کام نہیں تھا. وہ ایک ایک کر کے اس پر چڑھ کے دوسری طرف کودتے رہے. ملٹری کے دوسرے افراد اور ان کے درمیان کمرہ حائل تھا، اس لیے کسی نے انہیں فرار ہوتے نہیں دیکھا، اور اب یوں بھی ہر طرف اندھیرا پھیلنے لگا تھا. میں نے اب آنکھیں کھول دیں. مجھے محسوس ہوا جیسے میری روح کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے. چند ہی لمحوں بعد حمزاد میرے پاس موجود تھا اور اس کی کارکردگی سے میں بہت خوش تھا. مجھے اس دن نامعلوم کیوں ایک عجیب سی مسرت کا احساس ہوا جس سے پہلے میں ناآشنا تھا. وقتی طور پر ہی صحیح میرے دل کو سکون مل گیا تھا. یہ اسی رات کا واقعہ ہے کہ مسلسل آہستہ آہستہ دستک سے میری آنکھ کھل گئی. حمزاد میرے پاس ہی مؤدب کھڑا تھا. میں نے اس سے صرف اتنا دریافت کیا، کیا کوئی خطرہ ہے؟ جی نہیں، حمزاد نے مختصر سا جواب دیا. حمزاد کے جواب کے بعد میں نے دروازہ کھولنے کے لیے حکم دیا. کمرے کا دروازہ کھلتے ہی آنے والا بہت محتاط انداز میں داخل ہوا. اس نے اپنا آدھا چہرہ کپڑے سے چھپایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے صرف اس کی روشن اور چمکیلی آنکھیں نظر آ رہی تھیں. میری نظر اچانک اس کے سر کی طرف اٹھی اور میں اسے پہچان گیا. آنے والا اب میرے لیے اجنبی نہیں تھا. میں سمجھ چکا تھا آنے والے کا تعلق اسی خفیہ تنظیم سے ہے جس کا خط مجھے کچھ دن پہلے ملا تھا. نووارث کے سر پر سبز امامہ تھا جس کی نشاندہی اس کے خط میں کر دی گئی تھی جو اس تنظیم کے طرف سے مجھے لکھا گیا تھا. اس کے اندر آتے ہی حمزاد نے دروازے کی کنڈی لگا دی اور کنڈی لگانے سے جو آواز پیدا ہوئی اس نے اجنبی کو چونکا دیا. اس نے ایک دم پلٹ کر دیکھا. اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت کے سائے تیرتے نظر آئے اور پھر دوسرے ہی لمحے تیزی سے اس کا ہاتھ اپنے ڈھیلے ڈھالے لباس میں گیا. اب اس کے ہاتھ میں ایک تیز چمکیلا خنجر تھا. میں نے اندازہ لگا لیا کہ اسے یقیناً کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ حمزاد کا وجود اس کی نظروں سے پوشیدہ تھا. وہ بڑے چوکنا انداز میں اپنی بڑی بڑی روشن آنکھوں سے کمرے کا جائزہ لینے لگا. میں نے یہ سوچ کر کہ بات کہیں مزید بگڑ نہ جائے اسے مخاطب کیا. اجنبی، یہاں تمہیں کسی قسم کا خطرہ نہیں. تم اس وقت شیخ کرامت کے روبرو ہو. یہاں اس وقت میرے علاوہ اور کوئی نہیں. مجھے یقین ہے کہ
کہ تمہیں یہاں آنے سے پہلے میرے بارے میں بہت کچھ بتا دیا گیا ہوگا۔ دروازے کے خود بخود بند ہو جانے پر حیران ہونے یا کسی غلط قسم کی بات سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ میری پراسرار قوتوں کا ایک ادنا سا کرشمہ ہے۔ تمہارے مزید اطمینان کے لیے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں ہر حال میں تم لوگوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے جملوں کا رد عمل جاننے کے لیے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ چند لمحے اجنبی نے کچھ سوچا، پھر اپنا خنجر لباس میں کہیں چھپا لیا۔ غالباً اس نے میرے لہجے کی صداقت کو محسوس کر لیا تھا۔ میں نے اپنی مسحری کے قریب رکھی ہوئی ایک آرام کرسی کی طرف اشارہ کر کے اجنبی سے وہاں بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ نپے تلے قدم رکھتا ہوا آگے بڑھا اور آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابھی تک اس نے نہ تو مجھے مخاطب کیا تھا، نہ ہی میری کسی بات کا جواب دیا تھا۔ مجھے اس کے رویے سے کچھ الجھن بھی محسوس ہو رہی تھی، مگر میں نے اس کا اظہار نہیں کیا اور منتظر رہا کہ وہ خود ہی کچھ بولے، لیکن کچھ بولنے سے پہلے اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا لیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ ایک بجلی سی گونج گئی۔ میرے لیے ایک ذہنی جھٹکا ہی تھا۔ میں نے کئی دفعہ پلکیں جھپکائیں کہ شاید میری بصارت مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ میرے لیے یہ قطعی غیر متوقع بات تھی۔ بڑی بڑی روشن آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ وہ چہرہ اتنا ہی حسین تھا کہ کچھ دیر کے لیے میں اس کے خد و خال میں کھو سا گیا۔ اجلی رنگت، کالی چمکیلی نشیلی سی آنکھیں، ہونٹ گلاب کی سی پنکھڑیاں، رخساروں کی سفیدی میں ہلکی ہلکی سرخی گھلی ہوئی، اور چوڑی پیشانی پر سبز امامہ اس طرح بندھا ہوا تھا جیسے دلہن کے سر پر صحرا سجا ہو۔ بڑی بڑی آنکھوں پر لمبی سیاہ پلکیں، ستون ناک اور بال امامے میں چھپے ہوئے تھے جن کا میں صرف تصور ہی کر سکتا تھا۔ گلابی ہونٹوں سے جھانکتی ہوئی سفید دانتوں کی قطار، ابرو جیسے دو کمانیں کھینچی ہوئی۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا اور ذہن میں عورت کے حسن پر لکھے جانے والے فارسی اور اردو کے جانے کتنے شعر گونج گئے۔ آج بھی وہ چہرہ یاد آتا ہے تو یادوں میں چراغ سے جلنے لگتے ہیں۔ میں نہ جانے کب تک اس کو دیکھتا رہا کہ میری سماعت میں گھنٹیاں سی بج اٹھی۔ اس آواز کی جھنکار، لوچ اور ٹھنڈک نے اپنی روح میں اترتی ہوئی محسوس کی۔ شیخ، تمہیں مبارک ہو، تم نے سچائی کے حق میں فیصلہ دیا۔ ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب تم اکیلے نہیں رہے، تمہارے ساتھ سرفروشوں اور جابازوں کا وہ قافلہ ہے جو وفا کرنا اور وفا نبھانا جانتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم بھی ہمیں مایوس نہیں کرو گے۔ وفا کرنا اور وفا نبھانا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں جیسے خواب کے عالم میں تھا۔ ہاں، یہ ابھی صرف الفاظ ہیں، مگر جب یہ الفاظ تمہارا تجربہ بنیں گے تو تمہیں خود بخود صداقت پر یقین آ جائے گا۔ میری نظریں اس چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس چہرے پر عجیب سی معصومیت اور تقدس تھا۔ ایسا تقدس میں نے اس سے پہلے کسی عورت کے چہرے پر نہیں دیکھا تھا۔ ایک ایسا تقدس جس میں پاکیزگی اور طہارت تھی، جس کے روبرو عام سطحی اور سفلی جذبات نہ جانے کہاں کھو جاتے۔ حسن و تقدس کے اس امتزاج کے سامنے کوئی موزور جذبہ سر نہیں ابھارتا۔ میں نے اس لمحے اپنے اندر گھٹیا اور سفلی جذبات کو گہری نیند سوتے ہوئے محسوس کیا۔ یہ تجربہ میرے لیے قطعی نیا تھا۔ روب حسن اور خود فراموشی کے احساس سے میری پلکیں جھک گئیں۔ وہ کون تھی؟ اس کا نام کیا تھا؟ مجاہدوں کی خفیہ تنظیم سے اس کا کیا تعلق تھا؟ وہ ان میں کس طرح اور کیوں شامل ہوئی؟ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، مگر اس وقت مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں اسے برسوں سے جانتا ہوں۔ وہ میرے لیے اجنبی نہیں، نہ جانے کیوں میرے دل میں اس کے لیے اپنائیت کا جذبہ پیدا ہو گیا، جیسے وہ میری اپنی ہو۔
جیسے اس کے سارے دکھ سکھ میں جانتا ہوں، جیسے میں اس کے دکھوں میں شریک ہوں، اور جیسے میں اس کے عشق میں مبتلا ہوں، بالکل روایتی عاشقوں کی طرح جو اپنے محبوب کی ایک ایک ادا پر جان نثار کر دیتے ہیں۔ عشق کی پاکیزگی جن کے دلوں سے ہوس کو مٹا دیتی ہے، جس کی زندگی کا مقصد صرف عشق اور عشق ہوتا ہے، جو سراپا تسلیم و رضا ہوتے ہیں، جن کے دل صبر و استقامت کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، جو صرف عشق کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، مٹنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، فنا ہو جانے کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ میری محویت پھر ٹوٹ گئی، وہ مجھ سے ہم کلام تھی۔ میں تمہیں صرف یہ اطلاع دینے آئی ہوں کہ کل اسی وقت پھر آؤں گا، تمہیں کل میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ کہاں؟ میں نے کھوئے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہ تمہیں کل ہی معلوم ہو سکے گا، اس نے جواب دیا، اور پھر وہ بہار کا جھونکا اس طرح گزر گیا کہ میں دیر تک اس کی خوشبو کی آہٹیں اپنے دل پر محسوس کرتا رہا۔ جب میں اس خوشبو کے حصار سے باہر نکلا تو حمزاد مجھے حیرت سے تک رہا تھا۔ اس سے میری کیفیت پوشیدہ نہیں تھی۔ میں چند ہی لمحوں میں جیسے بالکل بدل کر رہ گیا تھا۔ میں اپنے خیالوں کی انجمن کو اس کے تصور سے آباد رکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے حمزاد سے کسی بھی قسم کی گفتگو مناسب نہ سمجھی۔ مجھے اپنی روح میں ایک عجیب سی بے نام نشاط کا احساس ہو رہا تھا، اور اس نشاط و بے خودی کی کیفیت سے میں باہر نہیں آنا چاہتا تھا۔ میں نے حمزاد سے صرف اتنا کہا کہ اب میں سونا چاہتا ہوں، اور پھر میں آنکھیں بند کر کے اس کے تصور میں کھو گیا جس کے نام تک سے نا آشنا تھا۔ صبح جب میں اپنی پلکوں پر حسین خواب کا خوشگوار بوجھ لیے اٹھا تو میں نے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ میرا گناہگار ماضی گزرنے والی رات کے لمبے سایوں میں کہیں روپوش ہو گیا تھا، جیسے میرے اندر کسی نئے انسان نے جنم لیا ہو، وہ انسان جس کا تصور بدل چکا تھا، جس کا تصور خیر و شر کے نئے معنی کی تلاش میں تھا۔ اس انسان کو اپنی تلاش تھی، اور شاید اس تلاش میں وہ اجنبی چہرہ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ جب خیالوں کی دھن چھٹی تو مجھے حمزاد کا چہرہ نظر آیا۔ آنے والے لمحوں کے سوال ایک ایک کر کے میرے ذہن میں گونجنے لگے۔ سوالوں کے گرداب سے ایک سوال بار بار ابھرتا، وہ کون تھی؟ ناہید، حمزاد نے کہا، اور مجھے جیسے میرے سارے سوالوں کا جواب مل گیا۔ حمزاد میرا ذہن پڑھ چکا تھا، اور ذہن میں ابھرنے والے سوالوں سے پوری طرح باخبر تھا۔ اسے مجھ سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ میرا ہر عالم، ہر کیفیت جانتا تھا۔ میں اس وقت ناہید کے بارے میں سب کچھ جان لینے کے لیے بے تاب تھا۔ حمزاد نے مجھے اس اجنبی لڑکی کا نام ناہید بتایا تھا جس نے میری زندگی بدل دی تھی، ایک ہی نظر میں جس نے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا، اور اب حمزاد مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا۔ ناہید ایک مظلوم لڑکی ہے۔ ان خونی مناظر کو وہ آج تک نہیں بھول سکی جب سر عام لوگوں کو پھانسیاں دی گئیں، جب باعصمت اور غیرت مند پردہ نشین عورتوں نے اپنی عزت و آبرو محفوظ رکھنے کے لیے کنووں میں چھلانگ لگا دی۔ انہیں چھلانگ لگانے والیوں میں ناہید کی ماں اور بڑی بہن بھی تھی۔ ناہید کے دو جوان بھائی اور ضعیف باپ انگریزوں کی وحشت و بربریت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ ان تینوں کو گولی مار دی گئی کیونکہ انہوں نے اپنے وطن سے محبت کی تھی۔ وہ اپنے وطن کو انگریزوں کے وجود سے پاک کرنا چاہتے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی نے ناہید سے اس کی محبت کرنے والی ماں، شفقت کرنے والا باپ، اس کی عزیز بہن اور اس پر جان چھڑکنے والے جوان بھائیوں کو چھین لیا۔ ناہید کا تعلق یوپی کے ایک باعزت خاندان سے ہے جو 1857 سے پہلے کلکتہ میں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ اس سارے ہنگامے میں ناہید اس لیے زندہ رہ گئی کہ سفاک اور ظالم سپاہیوں نے اسے مردہ سمجھ لیا تھا۔
جبکہ وہ اپنے جوان بھائی کی لاش دیکھ کر صرف بے ہوش ہوئی تھی۔ آگ اور خون کا یہ سیلاب جب تھما تو ناہید اس بھری دنیا میں تنہا تھی، مگر ناہید ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جن کی غیرت اتنی کم ہو کہ وہ اداسیوں کی رات پر سو جائیں، جس کے جذبوں کی گرمی کو وقت اور حالات کی سرد و مہر ہوائیں ٹھنڈا کر دیتی اور جو حالات سے صلح کر لیتی۔ وہ ان سب سے مختلف تھی۔ جب وہ پہلی مرتبہ مجاہدین کے خفیہ تنظیم کے ایک رکن سے ملی اور اس سے تنظیم میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا تو سننے والا دنگ رہ گیا۔ پہلے اسے سمجھایا گیا، اسے بتایا گیا یہ کام لڑکیوں اور عورتوں کا نہیں، یہ بڑے جان جوکوں کا کام ہے جس میں بڑے بڑے جی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ لیکن ناہید کی ہمت و جرت اور اس کے جذبات کی شدت نے تنظیم کے افراد کو مجبور کر دیا کہ وہ اسے تنظیم میں شامل کر لیں۔ اس نے اس عرصے میں تنظیم کے لیے جو کارہائے نمایاں انجام دیے وہ بڑے بڑے مردوں کے بس کا روگ نہیں۔ ناہید اس شہر کے اہم رکن میں سے ایک ہے، اس لیے آپ سے ملنے اسے بھیجا گیا تھا۔ حمزاد سے ناہید کی المناک داستان سن کر میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور اس کی ہمت و جرت کے بارے میں جان کر میرا سر خود بخود عقیدت سے جھک گیا۔ اس کے عزم و حوصلے کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنا وجود بہت کمتر محسوس ہونے لگا۔ وہ سارا ناہید کے انتظار میں گزر گیا۔ جونی شام کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے، میرے دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کے خیالوں کی خوشبو سے میرا سارا وجود مہک رہا تھا۔ میں نے حمزاد سے یہ پوچھنے کی کوشش بھی نہ کی کہ ناہید مجھے کہاں لے جانے والی ہے، حالانکہ میں اگر اس سے دریافت کرتا تو وہ مجھے سب کچھ بتا دیتا۔ لمحے پھیلتے گئے مگر اب ان کا پھیلاؤ مجھے گراں گزرنے لگا تھا۔ میں بار بار بے چین ہو کر لیٹے لیٹے اٹھ بیٹھتا، ذرا سی آہٹ پر میرے کان کھڑے ہو جاتے۔ بندریچوں سے گزرتی ہوئی ہوا کی سرسراہٹیں بھی مجھے چونکا جاتی۔ لالٹین کی مدھم روشنی دیوار پہ آڑی ترچھی لکیریں بناتے ہوئے یک بیک ناہید کے جسم میں تبدیل ہو جاتی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ آج رات نہ آئے؟ کیا اسے اپنا وعدہ یاد ہوگا؟ کیا وہ آئے گی؟ مجھے وسوسوں نے گھیر لیا، اور انہی وسوسوں کی شدت نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے تصور کی قوت کو بروئے کار لاؤں۔ میری آنکھیں اسے دیکھنے کے لیے بےتاب تھیں، اسی لیے میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اب میں اس کا تصور باندھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ چہرہ میری چشم تصور کے سامنے آیا میں چونک پڑا۔ یہ وہ معصوم چہرہ تو نہیں تھا جسے کل رات میں نے دیکھا تھا۔ مجھے ناہید کے چہرے پر بلا کی صفاقی نظر آئی۔ اس کی آنکھوں کا نشیلا پن نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ ان میں بجائے نشیلے پن کے گہری سرخی تھی، جیسے تپتا ہوا گرم لوہا۔ میں نے اپنے تصور کے دائرے کو وسیع کیا، اور اسی وقت ناہید نے جھپٹ کر اونگتے ہوئے سپاہی کے سینے میں خنجر اتار دیا۔ اس کا دوسرا ہاتھ سپاہی کے منہ پر تھا۔ سپاہی کی آخری چیخ اس کے گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ جب تک وہ تڑپ کر ٹھنڈا نہ ہو گیا ناہید اس کے پاس سے نہ ہٹی۔ ناہید نے سپاہی کا جسم دروازے سے گھسیٹ کر ایک طرف کیا اور اپنے لباس سے کوئی چیز نکال کر دروازے پر جھک گئی، لیکن کافی دیر جدوجہد کے باوجود دروازہ نہ کھلا۔ وہ وہاں سے ہٹ گئی اور کچھ دیر آہٹ لینے کے بعد وہ اس کوٹھی کی پشت کی طرف بڑھ گئی۔ اس وقت وہ کسی بڑی کوٹھی کے احاطے میں تھی۔ میری چشم تصور اس کے ساتھ ساتھ حرکت کرتی رہی۔ میں ناہید کی حرکات و سکنات پر حیرت زدہ تھا۔ میں قطعی لا علم تھا وہ اتنی رات گئے وہاں کیا کرنے گئی ہے، اور یہ کوٹھی کس کی ہے۔ کوٹھی کے پچھلے حصے میں کچھ فاصلے پر اصل عمارت سے کچھ دور چند کوارٹرز بنے ہوئے تھے جن میں قطعی تاریکی اور خاموشی تھی۔ میں نے ناہید کو چوکنا انداز میں وہاں سے گزرتے دیکھا، پھر میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا
کہ ناہید بندروں کی سی پھرتی سے ایک دیوار پر چڑھ گئی اور پھر آہستہ سے دیوار کی دوسری طرف کود گئی۔ اب وہ عمارت کے بڑے صحن میں تھی۔ صحن میں دبے پاؤں گزر کر وہ راہداری میں پہنچی اور ایک دروازے کے سامنے رک گئی۔ دروازہ غالباً اندر سے بند تھا۔ وہ دروازے سے گزر کر قریبی کھڑکی کے پاس رکی۔ جیسے ہی اس نے کھڑکی پر ہاتھ رکھا، کھڑکی اندر کی طرف کھلتی چلی گئی۔ کمرے کے آتشدان پر شمعدان روشن تھا۔ فرش پر دبیز قالین بچھے ہوئے تھے، جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کمرہ یقیناً کسی صاحب ثروت کا ہے۔ کمرے کی آرائش و زیبائش بھی اس بات کی غماز تھی کہ یہاں رہنے والا شخص بڑے طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر میں نے ناہید کو سامنے بچھی ہوئی مسحری کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، جس پر دو جسم پڑے ہوئے تھے۔ ان میں ایک عورت تھی اور ایک مرد۔ مرد کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں چونکا۔ وہ چہرہ مجھے آشنا لگا اور چند ہی لمحوں میں مجھے یاد آ گیا میں نے اس کو کہاں دیکھا ہے۔ عورت و مرد دونوں انگریز تھے۔ اس شخص کو میں نے اس دن دیکھا تھا جب جبار کی گرفتاری عمل میں آئی تھی۔ یہ شخص یقیناً کوئی بڑا انگریز افسر تھا، اس لیے کہ جبار کی گرفتاری میں یہی شخص پیش تھا اور مختلف لوگوں کو احکامات صادر کر رہا تھا۔ مسحری کے قریب ایک چھوٹی سی میز پر شراب کی بوتل رکھی تھی اور دو گلاس لڑکے ہوئے تھے۔ بوتل میں ابھی کچھ شراب باقی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ دونوں جو غالباً میاں بیوی تھے، شراب پیتے پیتے سوئے تھے۔ ناہید مسحری کے سرہانے جا کر رک گئی۔ وہ مرد کے چہرے کا بغور جائزہ لے رہی تھی، جیسے کچھ اندازہ کر رہی ہو، اسے شناخت کر رہی ہو۔ پھر اچانک اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا، خنجر کا پھل نے چمک سی پیدا کی اور دوسرے ہی لمحے وہ خنجر اس مرد کے سینے میں پیوست ہو چکا تھا۔ ایک چیخ کمرے میں گونجی اور وہ تڑپ کر اٹھا۔ اٹھنے کی کوشش میں وہ دوسرے ہی لمحے نیچے قالین پر گرا۔ اس کا تیزی سے ابلتا ہوا خون قالین کی سرخی میں اضافہ کرنے لگا۔ چیخ کی آواز سن کر انگریز افسر کی بیوی جاگ گئی تھی۔ وہ بوکھلا کر اٹھی اور اپنے شوہر کو یوں خون میں تڑپتا دیکھ کر اس کے منہ سے بھی ایک گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی۔ چیخ کے ساتھ ہی اس کا جسم بستر پر گرا اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ غالباً وہ دہشت سے اس کے ہوش و حواس زائل ہو چکے تھے۔ ناہید کا خوبصورت چہرہ اس شفاف تاثرات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا اور وہ اپنے خون آلود خنجر کو بستر کے تکیے سے صاف کر رہی تھی۔ خنجر کا گھاؤ انگریز افسر کے عین دل پر تھا، اس لیے وہ زیادہ دیر تڑپے بغیر ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ ناہید مڑی اور اس کمرے میں جس کھڑکی کے راستے وہ داخل ہوئی تھی اس سے گزر کر ایک بار پھر باہر نکل گئی۔ کمروں کے فرش پر بچھے ہوئے قالین بھی اس نے اٹھا کر دیکھے۔ نامعلوم اسے کس چیز کی تلاش تھی۔ وہ شاید کوٹھی کا آخری کمرہ تھا۔ اس نے ایک کمرے سے لالٹین بھی اٹھا کر جلائی تھی، جس کی مدھم سی روشنی اس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ ناہید کے جسم کے دباؤ سے میز جیسے ہی ایک طرف کھسکی، ایک تیز کھٹکا سا سنائی دیا۔ ناہید چوکنی سی ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگی، مگر اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ پھر اس نے کمرے کے قالین الٹنا شروع کر دیا اور جیسے ہی اس نے دیوار کے قریب بچھے ہوئے قالین کا کونا پلٹا، اس کے چہرے پر خوشی کی پرچھائیاں سی ناچنے لگیں۔ اسے جس شے کی تلاش تھی غالباً وہ اسے مل چکی تھی۔ فرش پر ایک چوکور خلا نمودار ہو گیا تھا اور اس خلا سے ہلکی ہلکی سی روشنی ابھر رہی تھی۔ میں نے سوچا یقیناً وہ کسی تہخانے کی تلاش میں تھی جو اسے مل گیا۔ ناہید نے لالٹین اٹھا کر خلا کا جائزہ لیا۔ وہاں نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ ناہید خلا میں اتر گئی۔ زینہ عبور کرتے ہی اس کی نظر سامنے والی دیوار پر پڑی۔ میں نے دیکھا اس کی پلکیں بوجھل ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے کی کھوئی ہوئی معصومیت پھر لوٹ آئی تھی۔
سامنے والی پتھریلی دیوار پر ایک لائن سے 15 نوجوان لٹکے ہوئے تھے، جن کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ کر دیوار میں لگے ہوئے ہکوں سے لٹکا دیا گیا تھا۔ ان کے ادھڑے ہوئے جسموں سے پتہ چلتا تھا کہ ان پر انتہائی تشدد کیا گیا۔ ان میں سے کچھ کی نظریں ناہید پر پڑیں اور پھر مجھے ہر طرف سے ملکہ ملکہ کی سرگوشیاں سنائی دیں۔ ان نوجوانوں نے ناہید کو ملکہ کہہ کر مخاطب کیا تھا، جو میرے لیے حیرت کی بات تھی، کیونکہ حمزاد نے مجھے اس کا نام ناہید بتایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ان سب کو قید و بند سے آزاد کرا چکی تھی، مگر ان 15 میں سے 2 ایسے بھی تھے جو ہمیشہ کے لیے ہر قید سے آزاد ہو چکے تھے، اور اب ان کی آزاد روحوں کو کوئی قید نہیں کر سکتا تھا۔ ناہید ان دونوں کی لاشوں کے قریب 2 زانو بیٹھ گئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر مرنے والوں کے جسم پر گر رہے تھے۔ تم دونوں ہمارا ساتھ چھوڑ گئے، اس کی آواز مہرائی ہوئی تھی، مگر میں نے تم دونوں کا انتقام لے لیا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوئی، آج کے بعد یہ ٹھکانہ مشکوک ہو گیا ہے، تم سب یہاں سے مٹیا برج جاؤ گے، وہ جگہ ابھی محفوظ ہے۔ مجھے ابھی ایک کام اور کرنا ہے، کچھ دیر بعد میں بھی وہیں پہنچ جاؤں گا۔ ان دونوں کو وہیں دفن کر دینا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ممکن ہے مجھے لوٹتے ہوئے دیر ہو جائے۔ ناہید کے لہجے کی نرمی پھر لوٹ آئی تھی، اور اب اس کی آواز میں بھراہٹ بھی نہیں تھی۔ ناہید کے ساتھ اپنے دونوں مردہ ساتھیوں کی لاشیں اٹھائے اور ناہید کے ساتھ نہایت خاموشی کے ساتھ اس کوٹھی سے نکل گئے۔ میں نے اب اپنی آنکھیں کھول دیں، کیونکہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا ناہید اب میرے ہی پاس آنے والی ہوگی۔ وہ کام یقیناً مجھ سے ملنا ہی ہوگا، جس کے بارے میں اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، اور وہ ان کے ہمراہ نہیں گئی تھی۔ اس صورتحال نے مجھے فکر مند کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجاہدین کی گرفتاریاں اب بھی جاری تھیں، اور ظاہر ہے ان گرفتاریوں کے پیچھے جبار کا ہاتھ تھا۔ اس نے اعلیٰ حکام کو مجاہدین کے ٹھکانے سے آگاہ کر دیا ہوگا۔ اس نے اپنے حمزاد کے ذریعے مجاہدین کے بارے میں معلومات اکٹھا کر کے انگریزوں تک پہنچائی ہوں۔ میں چاہتا تو جبار کو اسی وقت ختم کرا دیتا جب حمزاد نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ناپاکی کی حالت میں پڑا ہے۔ اس وقت اس پر حملہ کیا جانا ممکن تھا، اور وہ اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں اپنے مزاج سے مجبور تھا۔ میری ہی شرط ایسی تھی کہ مجھے دشمن کو تڑپا تڑپا کر مارنے میں لطف آتا تھا۔ کبھی کبھی میرا یہی مزاج میرے لیے نقصان دہ ہو جاتا تھا، مگر میں اپنے مزاج اور عادات کے سامنے مجبور تھا۔ جن مجاہدین کو آج ناہید نے آزاد کرایا تھا، انہیں کب گرفتار کیا گیا تھا، میں اس سے بے خبر تھا۔ یہی جاننے کے لیے میں نے حمزاد کو مخاطب کیا، جو میرے قریب ہی مؤدب کھڑا تھا۔ غالباً میں جو کچھ جاننا چاہتا ہوں تم اس سے بے خبر نہیں ہوں گے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، مجھے بخوبی علم ہے کہ آپ مجاہدین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ آج دن ہی میں انہیں جبار کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا تھا، مگر تم نے مجھے دن میں اس واقعے سے مطلع کیوں نہیں کیا؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، آج آپ بہت دن بعد بہت خوش نظر آ رہے تھے، اور کیف و سرشاری کے جس کیفیت سے گزر رہے تھے میں اسے توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ مجاہدین کو اس کی کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی؟ میرے لہجے میں تلخی تھی۔ جی ہاں، مجھے ان 2 شہیدوں کا افسوس ہے جنہوں نے انتہائی تشدد کے سبب جان دے دی، جبکہ انہیں بروقت امداد سے بچایا جا سکتا تھا۔ میرے لہجے کی تلخی بڑھ گئی۔ تم نے میری خوشی پر 2 انسانوں کو بھیٹ چڑھا دیا۔ مجھے ایسی خوشی نہیں چاہیے۔ میری آنکھیں مستقبل میں جھانکنے کی اہل ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دکھوں اور آزمائشوں کا ایک طویل دور شروع ہونے والا ہے۔ میں آپ کا وفادار خادم ہوں۔ آپ مجھے جو حکم دیں گے میں بصر و چشم سے بجا لانے کا پابند ہوں، لیکن میرا فرض یہ بھی ہے کہ میں مستقبل میں پیش آنے والے خطرات سے آپ کو آگاہ کرتا رہوں۔
آپ نے اپنی آئندہ زندگی کے لیے جو راہ منتخب کی ہے وہ بہت کٹھن، دشوار اور جان لیوا ہے، جبکہ آپ میرے ہوتے ہوئے ایک مثالی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ آپ کے نزدیک کبھی کوئی دکھ نہیں آ سکتا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ دکھوں سے بھری ہوئی زندگی کو خود گلے لگانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حمزاد ایک ہی سانس میں بہت کچھ کہہ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں میرے فیصلے سے اختلاف ہے۔ میں نے سوال کیا۔ مجھے اختلاف کا کوئی حق نہیں، مگر جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ میری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں اس سے میں آپ کو آگاہ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ حمزاد نے جواب دیا، مجھے یہ دکھ قبول ہے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا۔ میں اپنی زندگی کا مقصد پا چکا ہوں اور اب اسے کھونا نہیں چاہتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ غالباً یہی سب کچھ سوچ کر تم نے مجھے مجاہدین کی گرفتاری سے مطلع نہیں کیا کہ میں کہیں مزید دلچسپی نہ لینے لگوں۔ بہرحال جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اب سے تم مجھے ہر حال میں ہر بات سے آگاہ رکھو گے، یہ میرا حکم ہے۔ میں جو فیصلہ کر چکا ہوں اس سے پیچھے ہٹنے پر کسی بھی صورت میں تیار نہیں، خواہ مستقبل میں میرے لیے اپنے دامن میں دکھ اور آزمائشیں لائے یا سکھ۔ کچھ دیر خاموش رہ کر میں نے حمزاد سے اس انگریز افسر کے بارے میں معلوم کیا جسے ناہید نے ٹھکانے لگایا تھا۔ وہ اس شہر کا کمشنر تھا۔ اس کے ایما پر مجاہدین کو بجائے پولیس یا ملٹری کی کسٹڈی میں رکھنے کے خود اس کی کوٹھی کے تہہ خانے میں رکھا گیا تھا، جہاں اس کی موجودگی میں مجاہدین کے ساتھ انتہائی وحشت اور بربریت کا سلوک کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں 2 مجاہدین اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کمشنر نے انہیں بطور خاص اپنی کوٹھی کے تہہ خانے میں اس لیے رکھا تھا کہ اس کے علم میں آ چکا تھا کہ اس سے پہلے جن مجاہدین کو ملٹری کسٹڈی میں رکھا گیا تھا وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ حمزاد نے مجھے تفصیل سے بتایا۔ اسی وقت دروازے پہ ہلکی سی دستک سنائی دی اور میں نے فوراً حمزاد کو دروازہ کھولنے کے لیے اشارہ کیا۔